جو سچا مرید ہوتا ہے وہ تو حوالے ہو جاتا ہے اپنے مرشد کے، اپنے شیخ کے، تو وہ تو اپنے مرشد کی ہر ادا کو اپناتا ہے اور اپنے مرشد کے اشاروں کو سمجھتا ہے اور اپنے مرشد کے قدم پہ قدم رکھ کے چلتا ہے، دائیں بائیں بالکل نہیں جاتا۔ لیکن یہاں معاملہ ایسا ہے کہ حوالگی مکمل نہیں ہوتی۔ جیسے ہم کلمہ پڑھ لیتے ہیں، یہ بات غور کرنے کی ہے، ہم کلمہ پڑھ لیتے ہیں، مسلمان ہیں، اور کلمے کا مطلب ہے مکمل حوالے ہو جانے اللہ کے اور اللہ کے رسول کے، رب کے حوالے ہو جانا، رب کے حبیب کے حوالے ہو جانا، رب کو الہ مان لیا اور اس کے حبیب کو اپنا ہادی برک مان لیا، بات ختم ہو گئی، حوالگی ہو گئی، سودا ہو گیا، اور سب کچھ اسی میں ہے، حوالے ہو گئے ہو تو اللہ پاک نے آپ کو خرید لیا ہے، آپ حوالے ہو گئے ہو جنت کے بدلے، آپ کو جنت ملے گی، آپ اللہ پاک کے حوالے ہو گیا۔ لیکن ایسے نہیں ہے، اگر حوالے نہیں ہوتے تو پھر معاملہ بگڑ جاتا ہے، پھر سدھرتا نہیں ہے، الجھ جاتا ہے، الجھاؤ میں نہیں جانا چاہیے۔ اگر کلمہ پڑھ کے بھی ہم اللہ اور رسول کی بات نہیں مان رہے تو پھر ہمارا ٹھکانہ کیا ہے؟ شرمندگی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور یقیناً ایسے طرز عمل کو فاسقانہ طرز عمل کہتے ہیں کہ مانتے ہوئے بھی نہ ماننا، اقرار بھی کرتے ہو اور انکار بھی نہیں کرتے، لیکن کرتے اپنی مرضی ہو۔ آج مسلمان اس دھوکے میں ہے، یعنی اکثریت جو مسلمانوں کی ہے وہ اس حال میں زندگی گزار رہے ہیں کہ نماز بھی پڑھتے ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھ لیتے ہیں، لیکن جھوٹ بھی بولتے ہیں، دھوکہ بھی دیتے ہیں، جھوٹی قسمیں بھی کھاتے ہیں، اور لوگوں کو گمراہ بھی کرتے ہیں، زیادتیاں بھی کرتے ہیں، ظلم بھی کرتے ہیں۔ یعنی کچھ کام دین والے کرتے ہیں اور کچھ کام اپنی مرضی کے کرتے ہیں۔ اب میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ سمجھنے کی بات ہے۔ کیا یہ رویہ جو ہے یہ کوئی اچھا رویہ ہے؟ یقیناً یہ ناپسندیدہ رویہ ہے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد رب کے اور رب کے احکامات کی پیروی نہ کرنا، یہ بہت بڑی خیانت بھی ہے، اور یہ مجرمانہ چیز ہے، آپ مجرم ٹھہرتے ہیں۔ اس رویے کو آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ منافقانہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو جب آپ کلمہ پڑھ کے اپنے رب کے اور اپنے رب کے حبیب کے حوالے نہیں ہوتے ہیں تو میرا ایک اور سوال میرے ذہن میں آتا ہے، اگر آپ بیعت ہونے کے بعد اپنے مرشد کے حوالے نہیں ہوتے ہو، بیعت کس لیے ہوئی ہو؟ بیعت کے مقصد کیا ہے؟ اعلیٰ مقصد کیا ہے بیعت کا؟ کہ روحانیت کو حاصل کرنا، قرب الہی حاصل کرنا، محبت الہی حاصل کرنا، اور دل میں خوف خدا کا پیدا ہونا اور اپنی آخرت کو بنانا۔ اگر آپ بیعت کرنے کے بعد بھی رویہ وہی رکھتے ہیں کہ اپنی مرضی کرتے ہیں، مرشد کی بات کو آپ ایسے ایسے کر دیتے ہیں، یعنی کوئی اہمیت نہیں دیتے، کوئی بات مان لیتے ہیں، کوئی بات نہیں مانتے، تو پھر وہی بات یہاں پہ بھی آ گئی کہ اقرار بھی اور انکار بھی، بیعت بھی ہے، حوالے ہوئے ہیں،
لیکن کچھ بات مرشد کی مانتے ہیں، کچھ بات اپنے نفس کی مانتے ہیں، اپنی مرضی کرتے ہیں. تو جس کے لیے لفظ جو ہے وہ من موجی ہے، یہ موجی ہے مسلمان. اور اسی طریقے سے جو کلمہ پڑھ کے بھی حوالے نہیں ہوتا تو وہ من موجی ہے، اپنی موج میں چلتا ہے، اپنی مرضی سے چلتا ہے. طریقت میں بھی جو مرید اپنی مرضی کرتا ہے اور اپنے نفس کی بھی بات مانتا ہے، مرشد کی بھی کوئی بات مانی کوئی نہیں، تو اس کا بھی حال یہی ہوتا ہے. تو یہ بڑی نازک لائن ہے اس حساب میں کہ آئے ہو تو سچی طلب لے کے آؤ اور پھر صحیح سودا کرو، مکمل طور پہ حوالے ہو جاؤ تاکہ آپ کی جو اصل مقصود ہے اس کو آپ پا سکو. اور جب تک معرفت نہیں ملتی، جب تک آپ کو پہچان نہیں ملتی، تو اس وقت تک آپ کی عبادات کا کیا فائدہ، آپ کی نیکیوں کا کیا فائدہ کہ آپ کو اپنے رب کی معرفت ہی حاصل نہ ہو، اپنے نبی کی معرفت ہی حاصل نہ ہو، اور آپ دین کے ساتھ مخلص ہی نہ ہو، تو پھر تو مزہ نہ ہوا نا، پھر تو بات نہیں بنتی. اس لیے ہمیں اپنی پہچان، اپنے رب کی پہچان اور اپنے رسول کی پہچان، اپنے نبی کی پہچان، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی پہچان، اس وقت تک بات نہیں بنتی. جس نے خود کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. جو خود کو نہیں پہچانتا وہ اپنے رب کو نہیں پہچانتا. اور یہ پہچان کون دیتا ہے؟ یہ پہچان کہاں سے ملتی ہے؟ یہ آپ کو مرشد کے در سے ملتی ہے. 100,000 کتاباں پڑھیاں اجے بھی طالب زردہ ہو، بانج فقیرہ کسے نہ ماریا، یہ ظالم چور اندردہ ہو. یہ نفس اگر مار کھاتا ہے تو مرشد کامل کی صحبت میں اس کو مار پڑتی ہے، شریعت کی پابندی سے اس کو مار پڑتی ہے. اور ان دونوں چیزوں سے مرید بھاگتا ہے. صحبت سے بھی کنی کتراتا ہے اور شریعت کی پابندی بھی نہیں کرتا، اس سے بھی کنی کتراتا ہے. تو اس حساب میں وہ ایک جو زندگی گزارتا ہے وہ کم و بیش ایک فاسق کی اور فسق و فجور کی زندگی گزارتا ہے. اس لیے میرے دوستو، میری یہ تمنا ہے، میری یہ خواہش ہوتی ہے کہ آپ لوگ مخلص ہو جاؤ اپنی طلب میں. جب آپ اپنی طلب میں مخلص ہو گئے تو پھر آپ اپنے رب کے ساتھ مخلص ہو جاؤ. جب آپ کی طلب میں ہی آپ مخلص نہیں ہو، یعنی آپ کی طلب ہی سچی نہیں ہے، تو آپ کو مقصود کہاں سے ملے گا؟ مقصود پھر آپ کو نہیں مل پاتا. تو میرے دوستو، یہ ایک بڑا وسیع علم ہے اور سب کچھ تو آپ کے اندر ہے. آپ نے اپنا اندر سنوارنا ہے، اور یہ سنوارنے اس کے سارا لوازمات آپ کے پاس موجود ہیں کہ اللہ پاک نے جہاں روح جیسی پاکیزہ شے آپ کے اندر رکھ دی ہے، چیز رکھی ہے، وہاں پہ نفس جیسی پلید چیز بھی ہے. یہ ایک گھر میں رہتے ہیں قسم کے، یعنی ساتھ ساتھ رہتے ہیں، پڑوس میں رہتے ہیں. نفس بھی آپ کے اندر ہے اور روح بھی آپ کے اندر ہے، اور جو لطائف ہے، جو نورانی مخلوق ہے، وہ بھی آپ کے اندر ہے، اور یہ نفس بھی آپ کے اندر ہے. اور نفس سب سے بڑا دشمن ہے انسان کا اور رب کا. اب جو اس طرح توجہ ہی نہ دے تو پھر یقیناً وہ گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے. تو اس کو لازم ہے کہ وہ یہ عمل کرے اپنی پہچان کے لیے، اپنے رب کی محبت کو پانے کے لیے،
اپنی دنیا اور اپنا دین اور اپنی آخرت سنوارنے کے لیے شیخ کامل کے در پہ جائے، اس کی صحبت میں آئے اور پھر حاصل کرے کچھ چیز اس سے، اپنی اپنی جو باطنی صفائی ہے اس کو حاصل کرے۔ تو اس لیے میرے دوستو، ہمیں ذکر اپنے رب کا کرتے ہیں، کسی پیر کا نہیں کرتے۔ اور پیر ایک ہادی ہے، ایک رہنما ہے، جو جس نے طریقت کا علم سیکھا وہ آپ کو بھی وہی کچھ سکھانا چاہتا ہے۔ اصل مقصود تو شریعت ہے کہ ہم شریعت پہ عمل نہیں کرتے، تو جب ایک صاحب طریقت ہوتا ہے تو اس کے لیے شریعت پہ عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کو معاملات سمجھ آ جاتے ہیں، اور ذکر کی بدولت اس میں کیا ہوتا ہے، اخلاص پیدا ہوتا ہے، اس میں خوف خدا پیدا ہوتا ہے، اور وہ اپنا محاسبہ کرتا ہے۔ اگر غلطی ہو جائے تو اسے دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے کہ میں نے غلطی کیوں کی ہے، پھر معافی مانگ لیتا ہے۔ تو یہ کیا ہے، یہ تقوی کی طرف بڑھتا ہے، اور یہ چیز اس کو اپنے رب کے قریب کر دیتی ہے۔ لیکن اگر سرے سے بندہ اپنا ذہن نہ کھول کے رکھے، اور یہ اسے احساس نہ ہو کہ میں کتنا اہم مشن ہے اور کتنا ضروری ہے میری بقا کے لیے، میری زندگی کے لیے، میری دنیا کے لیے، میری آخرت کے لیے کتنا ضروری ہے کہ میں خود کو سنواروں، خود کو میں بہتر کروں، میں گناہوں کی دلدل سے نکل کر میں اللہ پاک کے پسندیدہ بندوں میں شمار ہو جاؤں، اللہ کے دوستوں میں شمار ہو جاؤں، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ یہ سوچ تو یہ ہونی چاہیے۔ تو اس لیے میرے دوستو، جس کے پاس معرفت ہوتی ہے تو اس کے پاس اس کی راہیں بڑی واضح ہوتی ہیں، اس کے نشان منزل بڑے واضح ہوتے ہیں، اسے کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوتی۔ تو مرشد کے در سے یہی کچھ ملتا ہے۔ ہم نے سیکھا اپنے ہمارے مرشدین سے، میں نے اپنی زندگی میں کم و بیش 35-40 سال جو ہے وہ اس راستے میں مجھے ہو گئے ہیں، اور اس دوران اللہ پاک لاکھ لاکھ شکر ہے، مجھے کامل ہستیوں کی نسبت حاصل رہی ہے، ان کی صحبت حاصل رہی ہے، اور میں نے بہت کچھ سیکھا ہے۔ آج جو کچھ بھی ہوں میں انہی کی وجہ سے ہوں، یہ سوچ بھی انہی کی دی ہوئی سوچ ہے، اور یہ فکر بھی جو ہے یہ انہی کی دی ہوئی ہے۔ اور جب یہ چیز انسان کے پاس آ جاتی ہے تو پھر جب یہ دانائی، ذاکرین کے پاس دانائی ہوتی ہے، جو اللہ کا ذکر کرنے والے ہوتے ہیں وہ دانا لوگ ہوتے ہیں۔ یہ خود میرا رب فرماتا ہے کہ دانا وہ لوگ ہیں جو اللہ پاک کا ذکر کرتے ہیں، اور رب انہیں چاہتا ہے تو وہ ذکر کرتے ہیں، تو رب انہیں ذکر کرنے کی وجہ سے دانائی دیتا ہے، اور دانائی ہی سے پھر وہ بصیرت تک پہنچتے ہیں، مومنانہ بصیرت ان کو حاصل ہوتی ہے، اور پھر اگلا جو ہے وہ روشن ضمیر ہو جاتے ہیں۔ تو اس انسان کے لیے زندگی بڑی آسان ہو جاتی ہے، زندگی کے معاملات بڑے آسان ہو جاتے ہیں۔ یہاں پہ جو زندگی کا جو ایک وقفہ ہے، ایک ٹائم ہے، تھوڑا سا وقت جو ہے زندگی، چھوٹی سی جو زندگی ہے اس کے لیے گزارنی آسان ہو جاتی ہے، اور عاقبت بھی بن جاتی ہے، آخرت بھی بن جاتی ہے،
اللہ بھی راضی ہو جاتا ہے۔ تو میرے دوستو یہ کام بہت سنجیدہ ہے، خدا را اس کو معمولی نہ لیں اور سچے طالب بن کر آئیں اور اپنا حصہ پائیں، اپنا مقصود پائیں۔ اللہ پاک آپ پہ راضی ہو جائے گا آپ سے، اور آپ کے حالات بدل جائیں گے۔